بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و بارک وسلم۔ میرے تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ بات جو میں آپ کو بھی بتانے لگی ہوں وہ اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ جو میں آپ کو بھی ایک عمل بتانے لگی ہوں اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، خزانہ اللہ کے خزانوں میں سے، ٹھیک ہے؟ یہ بات چھوٹی نہیں ہے، ذرا غور کیجیے گا اس بات پہ۔ تو انشاءاللہ آپ جب اس کو کریں گے نا، آپ کی زندگی کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، ہر مسئلہ، رستے آسان ہو جائیں گے، ہر طرح کا مسئلہ حل ہوگا، زندگی میں خوشگواری آئے گی، زندگی میں سکون آئے گا، یہ شرط ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ اللہ کے خزانوں میں سے ہے۔ جو میں نے آپ کو عمل بتانا ہے وہ اللہ کے عرش سے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ عرش سے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، جس میں سے سب سے چھوٹے درجے کی بیماری جو ہے نا وہ غم ہے، غم۔ اور غم جو ہے وہ ہم دیکھیں تو غم تو سب سے بڑا ہوتا ہے، غم تو انسان کو کھا جاتا ہے، غم انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ تو سب سے چھوٹے درجے کی بیماری اس میں غم ہے۔ تو اس سے بڑی بڑی پھر کون کون سی حل ہوں گی تو پھر آپ خود ہی سوچ لیں، ٹھیک ہے؟ باقی یہ کہ بات آپ غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے، آپ کو کوئی رشتے کا مسئلہ ہے، آپ کو اولاد نہیں ہو رہی اس کا مسئلہ ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ تنگ دستی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کسی بھی جگہ آپ کہیں نوکری کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، یا آپ کہیں کچھ پڑھتے ہیں یا آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کو اس کو کامیابی چاہیے، آپ کو اس میں وہ نہیں مل رہی، ہر طرح کی پریشانی کا حل موجود ہے اس میں، ہر طرح کی۔ بس یہ ہے کہ آپ نے کرنا ہے، آپ کا کام کرنا ہے، آگے مسئلوں کو حل کرنا میرے رب کا کام ہے۔ اور دیکھیے گا کہ کیسے کیسے مسئلے حل ہوں گے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی، آپ دیکھ کے حیران ہوتے جائیں گے، آپ حیران ہوں گے یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اور آپ نے نماز کے بعد، پانچوں نمازوں کے بعد آپ نے ایک وظیفہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس وظیفے کو آپ نے کیا ہے 100 مرتبہ کرنا ہے، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ آپ نے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی یہ بات؟ آسان ہے، سب کو پتہ ہے تقریباً اس کا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ یقین جانیے یہ اللہ کے عرش سے آیا ہوا وظیفہ ہے، اور یہ اتنا بہترین اس کا نتیجہ ملتا ہے، انسان کر لینا وہ پھر یہ سوچتا ہے کہ میں پہلے کہاں تھا، میں پہلے کیوں نہیں کیا ہے میں نے اس کو، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جیسے ہوتا ہے نا انسان کو ڈپریشن ہوتا ہے، باقی جو زندگی کے مسائل ہیں اس کے علاوہ پر ڈپریشن، پریشانی، بے سکونی، وہ جو کچھ کبھی کبھی انسان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، یہ بھی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا سارا، ٹھیک ہے؟ آپ کو دماغی سکون مل جائے گا، آپ کا دیکھنا دل ہلکا ہو جائے گا، آپ کو ایسا لگے گا کسی نے بوجھ اتار دیا آپ کے اوپر سے۔ آپ ایک بار کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے 100 مرتبہ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں چند دنوں میں آپ اس کو، جب آپ کو رزلٹ ملے گا آپ کو مزہ اتنا آئے گا کرنے کا کہ آپ ہمیشہ ہی کریں گے۔ ویسے تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے آپ اس کے لیے کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کا جب مسئلہ حل ہو جائے پھر اس کے بعد آپ کے اوپر آپ کریں نہ کریں، لیکن کیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو جب اس کے نتائج ملیں گے نا، آپ نے اس کو اپنی زندگی میں لکھ لینا ہے کہ میں نے یہ وظیفہ نہیں کبھی چھوڑنا ہے، ایسے آپ کو اس کے نتائج ملیں گے۔ باقی دوسری بات ہے کہ کرتے وقت نا اگر آپ کو کوئی مخصوص مقصد ہے، کوئی پریشانی یا کوئی مقصود مقصد، جیسے کوئی شادی کا مسئلہ، اولاد کا، تو جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے نا آپ نے اپنے اس مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نا کہیں تنہائی میں بیٹھ کے کریں، تاکہ آپ بالکل متوجہ ہو کے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کو نا جلدی اس کا اثر نظر آئے، ٹھیک ہے؟ باقی یہ کہ اگر آپ کو ایسی کوئی جگہ میسر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جو جگہ آپ کو میسر ہے آپ وہاں بیٹھ کے کر لیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ آپ تھوڑا اپنے آپ کو دھیان ادھر ادھر دھیان کرنے سے آپ گریز کیجیے گا، اپنے دھیان کو بٹانے سے گریز کیجیے گا، بس آپ نے کیا ہے دھیان سے اس وظیفے کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اگر تو کسی بھی عذر کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کوئی شرعی عذر ہے یا کوئی بھی عذر ہے، آپ نے اگر نماز نہیں پڑھنی تو لازمی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو نماز کے بعد ہی کرنا ہے، آپ کہیں کہ میں نے تو نماز نہیں پڑھنی میں اس کو نہ کروں یا میں چھوڑ دوں، ایسے نہیں کرنا، ہرگز نہیں کرنا۔ آپ نے نماز نہیں بھی پڑھنی تو لیکن آپ نے وظیفہ ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟
آپ نے وظیفہ ضرور کرنا ہے. پھر چاہے آپ اس کو جو نماز کے اوقات ہوتے ہیں جیسے فجر کے ٹائم میں تسبیح لے کے بیٹھیں آپ پہ تسبیح پڑھ لیں 100 مرتبہ، یا کیا نام ہے ظہر میں کر لیں. اگر ایسے نہیں کر سکتے تو چاہے ایک مرتبہ بیٹھ کے نا ایک نشست میں آپ اس کو 500 مرتبہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا، 5 نمازیں ہیں، 100 مرتبہ کرنا ہے تو 500 مرتبہ ٹوٹل بنتا ہے. تو چاہے آپ اس کو ایک ساتھ ہی کر لیں. صحیح ہے. باقی یہ ہے کہ آپ کریں، آپ کو جب رزلٹ ملے گا نا، مجھے پورا یقین ہے اپنے اللہ پہ. آپ نے اللہ پہ توکل کر کے یقین کر کے آپ نے اس کو کرنا ہے، یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ جی ہر طرح کی طاقت قدرت جو ہے آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے پاس ہے، ہر مسئلے کا حل آپ نکالنا جانتے ہیں، آپ ہی نکالتے ہیں، آپ نے ہی نکالنا ہے. آپ نے جب یہ سوچ کے کرنا ہے نا تو دیکھیے گا کہ آپ کا مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں. ایسے ایسے راستے کھلیں گے کہ آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جب آپ نے کرنا ہے، مجھے پورا یقین ہے آپ نے واپس آ کے مجھے یہاں پہ اس ویڈیو کو کھول کے مجھے دعا ضرور دینی ہے کہ آپ نے بہت اچھا وظیفہ بتایا ہمیں، یا بہت اچھا حل دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں کہ آپ مخلص ہو کے کریں اور اس کے بعد آپ کو اس کا رزلٹ بھی ملے. ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو اس طرح کے وظائف ملتے رہیں گے. میں قرآن پاک سے وظائف بتاتی ہوں، اس کے علاوہ ویسے چھوٹے موٹے جو کیا کہتے ہیں وظائف ہوتے ہیں یا اللہ کے نام کے ہوتے ہیں وظائف ہوتے ہیں، میں اس طرح کے بتاتی ہوں جو مشکل پریشانیوں کے لیے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہر طرح کی وہ پریشانی کے حل کے لیے وظائف ہیں، میں ویڈیو اپلوڈ کرتی رہتی ہوں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یا اس طرح کے مسئلے آپ قرآن پاک سے حل کرتے رہیں یا کیا کہتے ہیں دعاؤں سے حل کرتے رہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی جو کیا ہے آپ کے لیے فائدے کا باعث ہوگی. انشاءاللہ میرا اللہ پہ توکل ہے پورا کہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.